بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی تجوید القرآن کریم کے انتہائی اہم قاعدہ اخفاء کو بیان کریں گے، اور اس قاعدہ سے متعلق مختلف لوگوں سے مشاہدہ کی گئی غلطیوں اور ان کی درستگی کے بارے میں بات کریں گے۔ عام مشاہدہ کی گئی غلطیوں اور ان کی اصلاح کے طریقوں کے متعلق یہ 10واں سبق ہے۔ آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ آئیے پہلے چند اصطلاحات کے متعلق کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن ایسا نون ہے جس پر جزم ہوتی ہے، یعنی سکون ہوتا ہے۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش والے حروف کا مشترکہ نام تنوین ہے۔ با دو زبر بن، تا دو زیر تن، سین دو پیش سن، یعنی تنوین کا ہر حرف آخر میں نون ساکن کی آواز دیتا ہے، اس لیے نون ساکن کے قواعد کا اطلاق تنوین پر بھی ہوتا ہے۔ غنہ تجوید کی ایک اصطلاح ہے جو ناک کے بانسے سے نکلنے والی آواز کو کہا جاتا ہے۔ غنہ کی مقدار 2 حرکات کے برابر ہوتی ہے۔ اخفاء کا لفظی مطلب چھپانا، ٹو ہائڈ، ٹو کنسیل ہے۔ اردو زبان کے الفاظ منگل، جنگ، رنگ یا انگریزی کے الفاظ جنگل، فنکشن وغیرہ میں نون کی ادائیگی کے وقت زبان کی پوزیشن اور آواز کی ناک کے بانسے سے ادائیگی پر غور کریں۔ اخفاء کی یہی حالت ہوتی ہے۔ ان الفاظ میں نون اخفاء سے ہی ادا کیا جاتا ہے، بس اتنا فرق ہوتا ہے کہ اس کی مقدار کم ہوتی ہے۔ اخفاء 2 الگ الگ کلمات پر مشتمل عبارت پر بھی ہوتا ہے اور ایک کلمہ کے اندر بھی۔ اخفاء کا قاعدہ کیا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو نون یا تنوین کی آواز کو چھپا کر، یعنی غیر واضح کر کے 2 حرکات کے غنہ کے ساتھ ناک کے بانسا سے پڑھنا اخفاء کہلاتا ہے۔ اخفاء کا طریقہ۔ اخفاء کا سب سے بڑا چیلنج زبان کی پوزیشن ہے تاکہ نون کی آواز مکمل طور پر ظاہر نہ ہو۔ اخفاء کرتے وقت زبان کی نوک کو نون کے مخرج یعنی سامنے کے اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے ہٹا کر اگلے حرف کی مخرج کی طرف لایا جاتا ہے، لیکن مکمل طور پر چھوا نہیں جاتا۔ اس طرح نون کی آواز کو اگلے حرف میں مدغم کیے بغیر غنہ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اظہار کے قاعدہ میں نون کو واضح کر کے ادا کیا جاتا ہے اور ادغام تام میں نون کی آواز مکمل طور پر حذف کی جاتی ہے، اور اخفاء میں نون کی آواز درمیانی مقدار میں رکھی جاتی ہے۔ نون کی آواز اظہار میں یہ 100% ہوتی ہے اور ادغام تام میں 0%، تو اخفاء میں یہ 50% ہونی چاہیے۔ اخفاء کا قاعدہ 15 حروف پر لاگو ہوتا ہے۔ اس چارٹ سے بآسانی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ آیا یہ حرف اخفاء ہے یا نہیں۔ مطلوبہ حرف کو چیک کر لیں کہ آیا وہ حرف حلقی تو نہیں۔ اگر وہ حمزہ، ہا، عین، غین، ہا یا خا میں سے کوئی ہے، یعنی حرف حلقی ہے، تو اس پر نون کی آواز کا اظہار ہوگا۔ اگر مطلوبہ حرف حلقی نہیں ہے تو اسے حروف یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو اور نون کے حروف سے میچ کریں۔ اگر مطلوبہ حرف ان میں سے ہی ہے تو اس پر ادغام ہوگا، اور اگر مطلوبہ حرف یرملون میں سے بھی نہیں ہے اور وہ حرف با ہے تو اس پر اقلاب کا قاعدہ لگے گا۔ اگر مطلوبہ حرف با بھی نہیں ہے تو لازماً حرف اخفاء میں سے ہے، اس پر اخفاء ہوگا، اور یہ حرف اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے تو یہاں اخفاء کرنا ہوگا۔ اخفاء کی چند مثالیں: انزل، نفسا زکیہ، من
سخرہم من کل شیء سببا، یہاں 2 دفعہ اخفا ہے، من کے نون پر اور شیئن کی تنوین پر۔ من کل شیء سببا، من سیاسیہم، نون ساکن کے بعد صاد آیا ہے جو کہ مستعلیہ حرف ہے، اس لیے یہاں اخفا کا غنہ پر اور موٹا ہوگا۔ من سیاسیہم عملا صالحا، یہاں بھی غنہ موٹا ہے، عملا صالحا۔ من ثمرہ وکنتم ازواجا ثلاثہ، 2 اخفا ہیں، پہلا کنتم کی کے نون پر اور دوسرا ازواجن کی زبر کی تنوین پر۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اخفا کے قاعدہ کے حوالے سے عمومی طور پر جو غلطیاں مشاہدہ کی جاتی ہیں ان میں سے پہلی اخفا کے عمل کے دوران کیے جانے والے غنہ کی مقدار کے متعلق ہے۔ غنہ کی مقدار 2 حرکات کے برابر رکھی جاتی ہے، بے دہانی یا سستی سے کبھی اس کو 2 حرکات سے کم رکھا جاتا ہے اور کبھی 2 حرکات سے زیادہ لمبا کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح دونوں طرح کی غلطیاں ممکن ہیں۔ دھیان اور توجہ سے غنہ کی مقدار کو 2 حرکات کے برابر رکھنا تلاوت کلام مجید میں حسن، خوبصورتی اور درستگی پیدا کرتا ہے۔ ایک اور قسم کی غلطی اکثر نوٹس کی جاتی ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اخفا ہونے کے باوجود اخفا نہیں کیا جاتا۔ مثلا لفظ کنتو میں نون ساکن کا اخفا ہونا چاہیے کیونکہ اس کے بعد کا حرف تا اخفا کے 15 حروف میں سے ایک ہے۔ اسے درست طور پر ایسے پڑھیں گے، کنتو، اخفا ادا ہو گیا۔ اگر اسے کوئی قاری کنتو پڑھتا ہے تو لازمی طور پر اس نے اخفا نہیں کیا، اس طرح پڑھنا غلط ہے۔ اسی غلطی کی مزید وضاحت تنوین والے کلمہ سے کرتے ہیں، خلق جدید، اسے خلق جدید پڑھنے سے اخفا چھوٹ جائے گا، اس لیے صحیح پڑھنا اس طرح ہوگا، خلق جدید۔ اخفا کے قاعدہ میں ایک اور طرح کی غلطی زبان کو نون کے مخرج پر ٹکا دینا یا زور ڈالنا، جیسے ینفقون کو ینفقون پڑھنا۔ صحیح اخفا میں زبان کی نوک کو نون کے مخرج سے پیچھے رکھ کر اگلے حرف کے مخرج کے قریب لایا جاتا ہے تاکہ نون کی آواز مکمل طور پر ظاہر نہ ہو۔ اس طرح ینفقون درست لفظ ہے۔ اخفا کے عمل میں ناک کے بانسا سے غنہ کرنے کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ یہ غنہ 2 طرح کا ہوتا ہے، موٹا یا باریک۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اخفا مستعلیہ حرف میں سے ہو تو یہ غنہ موٹا کرنا ہوتا ہے، اور اگر بعد کا حرف حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے یعنی باریک حرف ہے تو غنہ بھی باریک ہوگا۔ غنہ میں موٹے اور باریک کا لحاظ اور خیال نہ رکھنا غلطیوں میں شمار ہوتا ہے۔ مثلا منصورا، فوجوں سالہم، یہ مثالیں باریک غنہ کی ہیں، اور موٹا غنہ عملوں صالح اور من طور کی ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد صاد اور طا مستعلیہ یعنی موٹے حروف ہیں، یہاں اخفا بھی موٹا ہوگا۔ اخفا کے قاعدہ کی ادائیگی میں ایک اور طرح کی غلطی کا واضح امکان ہوتا ہے، نہ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو واضح طور پر یعنی اظہار کی طرح ادا کرنا، یا غنہ کو ختم کر کے کلکلا کی طرح ہلکا سا جھٹکا دے کر ادا کرنا۔ مثلا ظننتم کو ظننتم پڑھنا، یا غمرتن ساہون کو غمرتن ساہون پڑھنا۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ نون کی آواز کو چھپا کر یا غیر واضح کر کے غنہ کے ساتھ اگلے حرف کے مخرج سے پڑھنا۔ اخفا کے قاعدہ کے ساتھ ایک اور طرح کی غلطی بھی مشاہدہ میں آئی ہے کہ نون کی آواز ختم ہونے کے بعد اگلے حرف اخفا کو مکمل اور درستگی سے ادا نہ کرنا یا وقفہ کرنا۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ غنہ کے ساتھ نون کی آواز کو ادا کرتے ہوئے اگلے حرف میں ادغام کے بغیر ملا دینا چاہیے، جس سے کہ روانی برقرار رہے۔ خلاصہ،
اخفاء میں غنہ کی مقدار 2 حرکات ہوتی ہے۔ غنہ کی آواز کو اگلے حرف کے موٹے یا باریک ہونے کے مطابق ڈھالنا، زبان کو نون کے مخرج سے مس نہ کرنا۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور اپنے کلام عظیم کی معرفت اور محبت نصیب فرمائے، اور اس کے ذریعے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی مقدر فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی کسی اور عنوان کے تحت۔ مع السلامہ۔